الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور بھائی، اللہ نے انسان کو بہت بڑی شرافت اور کرامت عطا فرما کر اور ہر انسان کو یہ قیمتی شکل اور اعضاء عطا فرما کر اور یہ وقت کا سرمایہ اللہ نے عطا کیا ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا انسان کا وطن، ٹھکانہ اور گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو گزرگاہ ہے اور یہاں امتحان اور آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ساتوں زمین اور آسمان تھے، آدم علیہ السلام نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے جنت میں بنایا۔ ہر انسان دنیا میں کتنا قیمتی اشرف المخلوقات بن کر آیا، لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ذکر ہی نہیں تھا، نہ اشارہ کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ۔ اللہ نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور اللہ نے تمہارے یہ اعضاء عطا فرما کر اللہ ہی ان سارے اعضاء کو جو ہے استعمال فرما رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا، یہاں رہنے کے لیے نہیں اور یہاں آسائشوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو آسائشوں والی زندگی جنت ہے اور انسان کے لیے
آخرت بنائی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے سب انسانوں کو اعضاء برابر دی۔ وہاں کی تیاری کیا ہے کہ سب سے اہم جو دل ہے، اور دل میں ایک یقین ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، ایک تأثر ہوتا ہے، تو وہ دل میں اللہ کی ذات کا تأثر، اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ دلوں میں آ جائے، اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آ جائے کہ اگر مسلمان ایمان کا ایک ذرہ بھی اس دنیا سے لے کر جائے، اللہ چاہیں تو اپنے قدرت سے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، گناہوں کی نحوستوں اور سیاہیوں کو جہنم کی بھٹی میں صاف کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے نکالیں گے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے، اور ایک ایمان کے ذرے پر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک ملک نہیں، ایک بر اعظم نہیں، یہ روئے زمین نہیں، 10 گنا بڑی رقبے والی اللہ تعالیٰ جنت ایک ایمان کے ذرے پر عطا فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہے گا داخل ہونے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے، یہ آسائشوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں آسائشیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اے معاذ ایاک والتنعم، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور باہر کی یہ نعمتیں اور زندگی کی یہ نعمت اور امانت، اس کو دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے پر خرچ نہ کرنا۔ وہ تو جتنی زندگی ہے، ہوا کے جھونکوں میں کتنے سانس ہیں وہ اللہ پہنچائیں گے، پانی کے قطروں میں کتنا پانی کے یا خزانے میں کتنے قطرے تمہارا مقدر ہے وہ اللہ پہنچائیں گے، اناج اور رزق کے دانوں پر کس پر تمہارا نام ہے وہ اللہ پہنچائیں گے، اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس لیے زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِمُتَنَعِّمِينَ۔ جو حقیقی انسان اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو زندگی کی خوبصورت اور آسائشیں والا بنانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، وہ تو آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت میں لگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عزت اور چین سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جتنے مراحل، موت کا مرحلہ ہے، قبر کی زندگی، قبر میں رہنا ہے، میدان حشر جو 50,000 سال کا دن ہے، حساب کتاب دینا ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال تولے جائیں گے، سب جو ہے مرحلوں پر اللہ عزت عطا فرما کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ زندگی ایسے گزارو، اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کے حکم کے مطابق گزارو کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اللہ فرمانے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ جسے گزری ہوئی بات جو ہو چکی ہے یقینی ہے، تو اس سے زیادہ یقینی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی کے لیے بھیجا دنیا میں، آخرت کی تیاری کے لیے۔ زندگی کی یہ امانت اللہ نے عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور پھر اجر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ التعب موقت والاجر مؤبد۔ عمل کا وقت جس میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس کا اجر اور ثواب اور نعمتیں اور کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ اللہ نے میری امت کی عمر عمومی طور پر 60 اور 70 کے درمیان کی ہے۔ بہت سے کم لوگ اس سے زیادہ زندگی بھی پائیں گے۔ تو اس 60-70 سالہ زندگی میں 12 سال انسان کے بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور کم از کم تہائی حصہ انسان سوتا ہے۔ بچپن میں اللہ کا کوئی امر نہیں،
لیکن تربیت ماں باپ کے ذمے کہ بالغ ہوتے جو اللہ کے احکام آئیں گے، ہر نماز، ہر روزہ، ہر عمل ایسا کامل، مکمل اور نورانی ہو کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ 7 آدمی کہ جن کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں گناہوں کے بقدر غرق ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہو، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ بچپن ہی سے اس کی تربیت کی جائے، اور تربیت کون کرے گا؟ اس کے ماں باپ کریں گے۔ ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اور ماحول اس کو بدلتا ہے۔ اس لیے ماحول کا درست ہونا اور ماحول کا ایمان والا ہونا یہ ضروری ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے قربانی کرنا ماحول سے آسان ہو جاتا ہے۔ ماحول ہر مشکل چیز کو آسان کر دیتی ہے، سب کر رہے ہیں اس لیے آسان، اور ہر دور والی چیز کو قریب کر دیتی ہے، اور ماحول نہ ہو تو آسان چیز بھی وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب دین اسلام پر چلنا، سنت زندگی کو اختیار کرنا یہ فطرت ہے، اللہ نے اس کے مطابق بنایا ہے، اور دین اسلام فطرت کے مطابق اتارا ہے، لیکن جب ماحول نہ ہو تو بڑا مشکل ہے۔ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس اسی وقت آتی تھی جب لوگ فطرت سے ہٹ جاتے تھے، اللہ کے دین سے دور ہو جاتے تھے، اور اپنی ہلاکت کے اسباب جمع کر لیتے تھے۔ جیسے اللہ جسموں کے رب ہیں اور رزق کی ذمہ داری لی ہے، رزق پہنچاتے ہیں، اسی طرح اللہ روح کے بھی رب ہیں۔ روح آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی وحی اور اللہ کے دین کی اور احکام کی صورت میں آسمانوں سے آتی تھی، اور حضرات انبیاء کرام کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے، لیکن اس علم کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے لوگ تو کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا ان میں طلب ہی نہیں ہے، نافرمان اور سرکش بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے طلب پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، اس سب سے بڑے علم والے کلمے، سب سے قیمتی کلمے، اللہ کی معرفت والے کلمے، اس کلمے کو لے کر انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس آتے تھے۔ یا قوم، اے میری قوم، اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ اعبد اللہ، عبادت تو اللہ کی کرو، مانو اللہ کی۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ سارا جسم جو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تمہارے جسم کے اندر کے نظاموں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر یہ انسان کے ذمہ دیا جائے کہ تم نے ہر منٹ میں 5 دفعہ سانس لینا ہے تاکہ آکسیجن تمہارے پھیپھڑوں میں جا کر ساری رگوں میں پھرے، تو کوئی ہم اور کام کر ہی نہ سکیں۔ تمہارے دل کی حرکت ہر منٹ میں 72 دفعہ ہونی چاہیے، تو انسان کوئی کام کر ہی نہ سکے۔ اپنے پھیپھڑوں کے نظام کو ایسے رکھو، اپنے گردوں کا ایسے نظام چلاؤ۔ یہ سارے نظام، کتنے نظام، رگوں کا نظام ہے، خون کا دوڑنا ہے، اور جو ہے دل کی دھڑکن ہے، گردوں کا کام ہے، پھیپھڑوں کا کام ہے، تلی کا کام ہے، اتنے نظام ہیں، انسان کو ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو اس کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور وہ راضی ہوں گے فطرت کے مطابق۔ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس پر چلنے، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنائیں گے،
اور آخرت میں ہم اس کے دین کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام اس اللہ کی معرفت کلمہ ایمان کو لے کر پھرتے تھے، اس سے اللہ کی پہچان آتی تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت کا نور آ جائے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو وہ کس کی مانے گا بھائی؟ اللہ کی مانے گا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو ہے محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کے لیے سب کچھ جو ہے فدا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، اور یہ نظام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اس کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے قیمتی کلمہ ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ قیمتی کلمہ کیسے ہے کہ اللہ نے خود اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا، لو ان السماوات السبع، یہ ساتوں زمین اور آسمان، بجمیع ما فیہن وعلیہن، جو ان کے اوپر ہے، ان کے بیچ میں ہے، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، وضعت فی کفۃ، سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، بتائیں کس چیز کی کمی رہے گی؟ اسی لیے کہتے ہیں اس کلمے کی قیمت کو پہچانو، قدر کو پہچانو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ساتوں زمین آسمان کسی ایک کو مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی کلمہ ہے، سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے بڑی گواہی ہے کائنات کی، کہ دو بنی اسرائیل کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ پر اپنی کتاب اتاری ہے، تو یہ بتائیے آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کائنات کی، کہ کسی چیز کو دیکھنا اور گواہی دینا کہ یہ ہے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا کلام لے کر اترے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے، سب سے بڑی گواہی وہ ہے کہ خود اللہ گواہی دیتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ فرما رہے ہیں میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہی ہے ہی نہیں، سارے ملائکہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور علم والے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، حقیقی علم، اللہ والا علم، وہ سب اس کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے قرآن میں اتارا، کھڑے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور فوراً اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بھائی اس کلمے کو لے کر حضرات انبیاء کرام آئے، اور یہ یقین جب بنا تو اللہ کے احکام پر چلنا آسان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے، زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ اس زمانے نے دیکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری قوموں، سارے قبائل اور سارے انسانوں کو، کہ کون ناکام ہوئے، کون جو ہے کامیاب ہوئے، کون اپنی زندگی اور صلاحیتیں اور جان و مال اس کو ہار گیا، ناکامی میں گیا، اور کس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لی، اللہ کی رضا کو حاصل کر لی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بیکار لوگ نہیں تھے، دنیا کے لیے ساری صلاحیتیں لگا دی، لیکن دنیا ہی کو سامنے رکھ کر اسی کو مطمع نظر بنایا۔ اللہ کے انبیاء آئے، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے دین اتارا اور بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے رسم و رواج، باپ دادا کے طریقے اور اپنی عقل کو معیار بنا کر اس پہ چلے، تو عقل تو بہت جو ہے یہ علم کا بہت تھوڑا سا دنیا کے مرنے سے پہلے کی چیزوں کو بتلاتا ہے، ان کی سعی بیکار گئی، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور وہ گمان کرتے رہے ہم نے تو بڑی محنت کی اور ہم تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت میں
ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہار گئے اور آخرت بھی چلی گئی۔ اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یہ علم دے کر اتارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک دستور زندگی اور اپنے احکام کا مجموعہ، ہر انسان میں اللہ کا ایک امر ہے روح، اس روح کے ہونے کی وجہ سے سارے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں۔ جتنی مضبوط اور طاقتور نورانی روح ہوگی اتنا ہی آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، دماغ کی سوچ، ہاتھوں کی حرکت، پاؤں کا چلنا یہ اچھا اور بہترین ہوگا۔ روح میں کمزوری ہو گئی تو جسم سے نکلنے والے اعمال، ان اعضاء کا استعمال کمزور ہو جائے گا، اور اگر روح نکل گئی تو پھر یہ انسان نہیں ہے، پھر یہ مردہ ہے۔ پھر یہ جڑے ہوئے اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے، اور صرف الگ الگ نہیں ہوں گے بلکہ یہ کیڑوں کی غذا بنیں گے، اور پھر اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ مٹی بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم سب مرو گے۔ تو مرنا تو یقینی ہے، جو انسان آ رہے ہیں وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اس کو تو سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے، جنت میں رہنے کے لیے بنایا ہے، زندگی امانت دی، یہ اتنا خوبصورت جسم اور یہ صلاحیتیں عطا کی، ساری کائنات کو مسخر کیا کہ تھوڑی سی زندگی میں تیاری کر کے سرمایہ جمع کر کے آ جاؤ اور جنت میں ٹھکانہ بنا لو۔ تو تم مرو گے اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو دوبارہ زندہ کیا جانا انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، تو وہ جھٹلانے لگے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائیں گے۔ امیہ بن خلف ایک کافر تھا، تو وہ ویرانے میں سے گزر رہا تھا، اس کو ایک جگہ ایک ہڈی ابھری ہوئی نظر آئی، اور ہڈی بھی ایسی جو بھربھرا رہی ہے اور مٹی بن کر اس کے ریزے گر رہے ہیں۔ اس نے وہ ہڈی لے لی اور سمجھ گیا کہ یہ انسان کی ہڈی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافر تھا، اور کہتے تھے جب ہم مٹی بن جائیں گے پھر کون ہمیں زندہ کر، من یحیی ھذہ العظام وہی رمیم۔ تو اس نے وہ ہڈی حضور کو دکھائی اور اس سے ایک چٹکی لی مٹی کی اور اس کو ہوا میں بکھیرا اور کہنے لگا کہ اس کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا بھولا اور کتنا نادان ہے یہ انسان، کہ جس اللہ نے عدم سے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، عدم سے اتنا بڑا جسم اور انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے اعضاء کو جمع کرنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ جس اللہ نے عدم سے وجود دے کر یہ اتنا بڑا جسم بنایا تھا وہ اس کے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اس کو زندہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میں آپ کا خلیل ہوں، نبی ہوں، انسانوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ یہ زندگی عارضی ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس زندگی کا حساب ہوگا۔ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میں تو نبی ہوں، تیرا خلیل ہوں، اس کا یقین ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنا اس کی اور ہی بات ہے، تو مجھے دکھا دیجئے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ابراہیم 4 پرندے لو، 4 مختلف، یعنی مور تھا، کبوتر تھا، اور بھی 4 قسم کے پرندے لو، اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، ہلاؤ، کہ جب تم بلاؤ وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ جانوروں کو گھروں میں پالتے ہیں نا، ایک تو جو ہے جنگلی جانور ہوتا ہے وہ تو بھاگتا ہے، لیکن جس کو گھر میں پالا جائے اسے پالتو کہتے ہیں، وہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو ان کو مانوس کرو اور پھر ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ، اور ان کے جو ہے اجزاء کو ایک دوسرے میں ملا دو، لیکن سری جو ہے ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا، اور ان کے قیمہ بنا کر ان کے گوشت کو، یعنی جو ہے ہر پرندے کا گوشت کے اجزاء دوسرے سے مل گئے، 4 پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ، اور ہم اپنی قدرت سے تمہیں دکھائیں گے کہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ جانوروں سے کو مانوس کیا، جانور ہل گئے، پھر ذبح کیا، پھر ان کو قیمہ بنایا، ان کی سریاں ہاتھ میں لے لی، 4 پہاڑوں پر، پہاڑوں میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، بنا ہوا قیمہ
اور آواز دی تو ہر پرندے کے اعضاء اڑ اڑ کر پلک جھپکنے سے پہلے وہ پورا جسم بن کر اپنی اپنی سری سے آ کے مل گئے۔ اے ابراہیم ایسے ہم زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی قدرت کو بتلاتے تھے۔ تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنا زادِ راہ لے کر سفر میں جا رہے تھے۔ ایک ویران بستی کے پاس سے گزرے کہ اس کے رہنے والے سب مر چکے مٹی میں مل گئے تھے، اور پھر چھتیں گر کر دیواریں چھتوں پر گر رہی تھیں۔ اس بستی پر سے گزرے اور وہاں پہلے بھوک لگی تھا، گدھا بھی سواری گدھے کی تھی، اور ایک رس تھا پھلوں کا اور ایک کھانا تھا۔ تو بیٹھ کر دیوار سے سہارا لگا کر کھانا شروع کیا اور فرمایا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ لوگ مر گئے ہیں، آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ یعنی میں تو اس کی دعوت دیتا ہوں، یقین ہے مجھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، عزیر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک ان کو اس جگہ باقی رکھا۔ موت ان پر آئی کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ ہم میں سے کوئی بھی شاید اس وسیع ہے مجمع میں 100 سال کا نہ ہو، اور 100 سال میں کتنے تغیرات دیکھے ہیں، پاکستان کا بننا، دنیا کا اجڑنا، کتنی حکومتوں کا آنا، کتنی آندھیوں کا آنا، کتنے سیلابوں کا آنا، کیا بستیوں کا آباد ہونا، کتنے انسانوں کا دنیا سے چلا جانا۔ 100 سال اللہ فرماتے ہیں 100 سال ہم نے موت دی، اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ پوچھا اے عیسیٰ کتنا سوئے تو، کم لبثت، کتنا یہاں ٹھہرے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں بیٹھا تھا اس وقت تو سورج فلاں جگہ پر تھا، سائے ایسے تھے، دھوپ یہ تھی، اب اس سے بدل گیا ہے۔ تو یہی ہو سکتا ہے اگر دوپہر کا وقت تھا تو شام ہو گئی تو دن کا کچھ حصہ، یا یہ کہ بہت گہری نیند آئی، اگلا ایک دن پورا گزر گیا اور دن کا کچھ پورا دن گزر کر کچھ تھوڑا سا اور وقت۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تمہاری زندگی کی بھی یہی مثال ہے۔ میں تم سے پوچھوں گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے؟ تو یہ اتنی مختصر زندگی ہے جس میں میں نے اپنے دین کا جو ہے حکم دیا ہے، اپنے دین کی عزت اور اپنے احکام کی دولت میں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سارے انسان کہیں گے اے اللہ ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہم یومن، یا پورا ایک دن ہم نے گزارا ہے، یا دن کا ایک دن سے بھی کم کا وقت گزارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی تم تیاری کر کے نہیں آئے، اس میں بھی تم تیاری کر کے نہیں آئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے جو ہے روح ڈالی، زندہ کیا، تو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جسم پر کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ اے عزیر دیکھو تمہارا کھانا کتنا نازک ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتا ہے، تم اپنے برتن میں پھلوں کا رس دیکھو اور اپنے پکا ہوا کھانا دیکھو، لم یتسنہ، 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا۔ اور گدھے کو دیکھو، گدھا 100 سال گزرے وہ تو پھولا اور پھٹا، کیڑے پڑے، مٹی بنی، ہواؤں سے، بارشوں سے، سیلابوں سے اس کے اجزاء پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، صرف ڈھکی جو ہے ہڈیوں کا پنکچر ڈھانچہ نظر آ رہا تھا، وہ چمک رہی تھی۔ تم دیکھو ابھی انہیں آنکھ کھول کر جھپکی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس گدھے کو پورا جسم دے کر زندہ کر دیا۔ ہاں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اللہ ایسی قدرت والے ہیں کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک آنے والے انسانوں کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، اور کس ترتیب سے آئے ہیں۔ فرمایا ان سب کو اس زمین کو دوبارہ پیدا کر کے اور بغیر ڈھلوانوں اور پہاڑوں کے برابر بنا کر، تانبے کا بنا کر، اور سارے انسانوں کو ہم زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کریں گے۔ اور اس کے لیے کتنا وقت؟ تم آنکھ بند کر کے کھولتے ہو جسے آنکھ کا جھپکنا کہا جاتا ہے، اس میں تو وقت لگتا ہے، اللہ اس سے کم زمانے میں یہ سارا منظر قائم کر دیں گے۔ یا عزیر دیکھو ہماری قدرت کو، تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا، تمہارا یہ نازک کھانا اس میں ذرا برابر جو ہے سڑان نہیں آئی، یہ ذرا برابر نہیں بگڑا۔ اور گدھے کو دیکھو، اس پر اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اور کیسے ہم نے زندہ کیا۔
اور عزیر علیہ السلام کہتے ہیں جب اس وقت ان کی جو زندگی تھی جو بھی 60 سال کی 70 سال کی تھی تو 60-70 سال وہی زندگی تھی، حالانکہ کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے۔ اپنی بستی میں آئے تو بستی پہ تو 100 سال گزر چکے تھے۔ 100 سال میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہیں۔ آپ حضرات جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں بچپن سے لے کر اب تک، اور جو بڑی عمر والے ہیں، کتنے تغیر، کتنی تبدیلی، کتنے گھر بنے، کتنی سڑکیں بنی، کتنے راستے بنے، کتنے انسان چلے گئے، کتنے نئے آ گئے، کتنی تھوڑی تبدیلی۔ اور عزیر علیہ السلام کتنے سال کے بعد آ رہے ہیں؟ 100 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ تو اپنے گھر میں روایت تفاسیر میں ہے، گھر کی طرف پہنچے دیکھتے دیکھتے راستہ، تو وہ گھر کی خدمت کرنے والی آیا جسے کہتے ہیں، انا جسے کہتے ہیں، جس نے عزیر علیہ السلام کو بچپن میں پالا تھا، دیکھا کہ وہ اپاہج بڑھیا ہے اور نابینا ہو چکی ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے اس کو کہا او فلانی، یعنی ماں کے نام سے کس نام سے پکارا، میں عزیر ہوں۔ وہ کہنے لگی عزیر 100 سال گزر گئے ہم تو ان کے فراق میں تو روتے روتے اندھی ہو گئی، کہاں عزیر آ سکتا؟ کہ نہیں، اللہ نے مجھے جو ہے اس طرح جو ہے مجھے مارا اور زندگی دی، میں آیا۔ اور کہاں ہیں میرے بچے؟ کہتے عزیر علیہ السلام کے بیٹے کہیں مجلس میں گئے ہوئے تھے، گئے۔ اچھا، اس بڑھیا کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو عزیر علیہ السلام کی دعا سے وہ سارا اس کا اپاہج پن ختم ہو گیا اور بالکل وہ پرانی زندگی کی طرف لوٹ آئی اور ٹھیک ہو گئی۔ اور عزیر علیہ السلام کو لے کر گئی کہ جہاں ان کے بچے کسی باغ میں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کیا ہے کہ ان کے یہ بچے جو تھے جن کو وہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کی عمر تو 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، اور عزیر علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ جو 100 سال سے پہلے جو 60-70 سال کی تھی وہی ان کی عمر تھی۔ تو بھی ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرنے والے اللہ نے جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی، موت اور زندگی کا جو موت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، الذی خلق الموت، موت صرف انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جس کو اللہ مارنا چاہتے ہیں اس پر موت آتی ہے، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب کوئی جنتی تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جو نافرمان تھے ان کی سفارش سے اور اللہ کے رحمت سے جنت میں داخل کر دیا گیا، اب یہ جہنمی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ تو موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لا کر بتایا جائے گا، فرشتہ کہے گا او جنت والو، او جہنم والو، یہ موت ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ موت پر قصہ ختم ہو جائے گا، ایک وہ شکل ہوگی جانور والی، اور اللہ حکم دیں گے کہ اس موت کو ذبح کر دو تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی تو جنتی لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور جہنمی لوگوں کی حسرت کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ یہاں آسائشیں اور مزے جو اللہ نے نعمتیں دے دیں یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مادی نعمتوں پر بھی اور جو ہے روحانی نعمتوں پر بھی۔ اس لیے ہمارے باپ شکر اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اپنی پہچان عطا فرمائی، کلمہ لا الہ الا اللہ عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے انسان بننے کے بعد۔ ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن پاک میں ایک اتنی بڑی آیت ہے، اللہ کا انعام، اللہ نے اپنے انعام کو یاد دلایا ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی وہ آیت تو جس دن وہ آیت اترتی ہم اس کو عید کا دن منا لیتے اور اس دن کے آنے پر ہم عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا تم تو کہہ رہے ہو ہم عید مناتے، اللہ نے وہ آیت ہمیں دی ہے دنوں میں سب سے قیمتی دن میں اور عید کے دن میں دی، اللہ نے یہ دی ہے۔ اور کب دی، کن اور کس طرح اتری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں، اب احرام کی حالت سے کون سی اچھی حالت ہو سکتی ہے اور حج سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے، اور سوالات صحابہ ہیں اور اس میں جو عرفے کا دن ہے یہ سب سے قیمتی دن ہے، 9ویں تاریخ عرفے کا دن تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں روئے زمین کی اور آسمان زمین کی روئے زمین پر آسمان زمین کی فضاؤں میں اس سے بہتر مجمع کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، اے صحابہ اور اے میرے نبی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ کا احسان ہے، کسی سے اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جب دین پورا کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغات اور کھیتوں سے گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں یہود جو مدینہ میں تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتے تھے، ان کی درسگاہیں تھیں، وہاں وہ پڑھا رہے تھے، تو وہاں سے ایک صحیفہ مل گیا، ایک کاغذ ملا جو تورات کتاب کا حصہ تھا۔ حضرت عمر نے لیا، پڑھنا جانتے تھے، بڑے خوش ہو گئے کہ قرآن کا علم تو ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، حضور پر قرآن اتر رہا، مجھے یہ تورات کا صحیفہ بھی مل گیا، اس لیے میں اس کو پڑھوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی سارے مذاہب اور سارے لوگوں کے افکار کو پڑھو، نہیں بھائی نہیں، قرآن نے ہمیں سب سے مستغنی کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو قرآن مل گیا اور وہ اپنے آپ کو باقی دنیا والوں کے علوم سے غنی نہ سمجھے، ہاں یہ غنی کر دینے والی ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ اپنے علم کی ذاتی میں صحیفے کو پڑھتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تورات کا یہ ورقہ ملا ہے اور میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی اور آپ غصے میں آ گئے، لیکن حضرت عمر اس کے پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احساس کیا، او عمر، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے اور تم پر روئے، کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کو؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمر کو تنبہ ہوا اور وہ صحیفہ رکھ دیا اور فرمایا، اے عمر، قرآن کے اترنے کے بعد بھی تم کسی اور چیز کو دیکھتے ہو؟ اللہ نے قرآن دیا پھر بھی کسی اور چیز کو دیکھتے ہو؟ قرآن میں تو جو کچھ نبیوں کو دیا گیا وہ سارا دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ دیا۔ قرآن تو اے عمر تم کو جو ہے قرآن کے ملنے کے بعد بھی، تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور یہ دین تو یہ آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اور یہ اللہ نے اپنا فرمانے میں نے احسان پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام وہ احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ نے پسند کیا، اور اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر اور دنیا میں بھیجا ہے، اور اسے کلمے کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تو یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، آسائشوں کے لیے نہیں، تھوڑی سی زندگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کی عمریں ہی 60-70 سال ہوں گی، 12 سال تمہارے بچپن میں گزر گئے، روزانہ تہائی یا حصہ یا چوتھائی حصہ تم سوتے ہو، اور باقی تھوڑی سی زندگی اس میں اللہ کی مانو، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قوموں کی طرف بھیجا، کیونکہ دنیا میں انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے، اور چیزوں میں یہ صفات رکھنے والی ذات کس کی ہے، اور ان چیزوں سے یہ نفع پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی ایمان والے کو بتا دیا، کتنا بڑا علم اور یقین ہے اس کے پاس، کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تمہیں پہنچا ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ تم سے جہاں چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو تمہارے لیے لکھا نہیں تم ساری طاقتیں ملا کر اس کو تم جو ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت جہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے گدھے کی سواری پر بٹھایا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی،
اے غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، تنفعک، یہ تمہیں نفع دیں گے۔ اب ارشاد تو اپنے چچا زاد بھائی کو کہہ رہے ہیں اور آپ چھوٹی عمر کے ان کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ ساری امت کے لیے سبق ہے۔ کیا ہے؟ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرو، تو تم تو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اللہ کے دین پر چلو گے، جتنا یعنی پورا اس میں کوتاہی مت کرو۔ یحفظ کا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور کا اس بات کا یقین کر لو ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں ملا ہے یہ تم سے جانے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے اگر ساری کائنات جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے اور اللہ وہ فائدہ نہ پہنچانا چاہیں تو سارے فرشتے، جنات اور ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچا نہیں سکتے، اور کسی نقصان سے بچانا چاہیں اور اللہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفوں پر لکھا جا چکا، اللہ نے اپنے علم سے لکھا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر تھوڑے سے عرصے کے لیے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے، اور اللہ نے ہمیں نعمت اسلام اور اللہ نے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ اس دین کی محنت کے لیے کتنے فضائل ہیں اس کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے باہر تشریف لائے، دیکھا چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جسم ان کے دبلے، اور لباس ان کے کہتے ہیں لباس ہمارا پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا، کمر اور پیٹ کا کچھ حصہ نظر آتا تھا تو ہم اوٹ کر کے بیٹھتے تھے شرم کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کوئی سانس بھی ہمارا اللہ کے ذکر کے بغیر، نماز کے اوقات ہیں اور اس کی ایک خاص صورت ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، لیکن ذکر یہ تو ہر وقت، ہاں کہ ذکر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کے ذکر کرنے ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے۔ جسے رات حیات الصحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسی تسبیحات اور کیسے کیسے جو ہے کلمات بتلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود مزدوری پر جو ہے ڈول نکال کر پانی سینچتا تھا، اور اس ڈول کی رسی کو سینے پر نشان ہو گئے تھے، اور گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی خود پیستی تھی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے جو غلام بننے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اپنے ابا کے پاس اور ان کے پاس جا کر ان سے کچھ غلام لے آؤ۔ تو وہ گئی اور شرم کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بات اپنے باپ والد صاحب کے سامنے ذکر نہ کر سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے گئی، کیا میں تمہیں اس سے 6 کلمات نہیں بتاؤں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ ہر نماز کا سبحان اللہ یہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتلائے تھے تو میں ان کلمات کا، ان تسبیح کا اہتمام کرتا تھا، حالانکہ ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ جنگ کے موقع پر بھی یہ کلمات ہم سے چھوٹے نہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ زندگی کی جو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، زندگی کا سرمایہ، یہ بہت قیمتی دولت ہے، بہت سب سے ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یعنی جو آخرت کا سرمایہ، ایمان کی لہریں اور اللہ کے احکام کو ماننا،
کہتے ایمان کے بعد سب سے بڑی جو ہے اللہ نے کا حکم ہے وہ نماز کا، ایمان کے بعد نماز کا۔ جیسے ایمان سے اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے، تو نماز بھی انسان کی زندگی کو بنانے والی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی والے کاموں سے روکے گی اور گناہوں سے تمہیں دور رکھے گی۔ اس لیے کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کا ایمان اور اخلاق بنائے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، نماز سکھاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی تعذیبی کارروائی کرو، تاکہ پہلی نماز جو اللہ کے دربار میں پیش ہو تو ماں باپ نے ایسی محنت اور ایسی تربیت کی ہو کہ اللہ اس کی پہلی نماز کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ نماز، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے اور ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی پرانی کچھ باتیں تھیں جو ان سے سرزد ہو جاتی تھیں۔ صحابہ کرام نے حضور سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول فلاں اسلام میں تو داخل ہوا لیکن پرانی عادتیں بھی چھوٹی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس کو؟ کہا جی ہاں، کہ یہ نماز تمام ان برے کاموں سے اس کو روک دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے دعوت کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقین کو بنایا جائے، ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور پھر 100% مسلمانوں کو نماز والا بنایا جائے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلواتے ہیں کہ اس میں صحیح حج ہے، انسان حج میں جاتا ہے، مال بھی لے کر جاتا ہے، جان بھی لے کر جاتا ہے، کتنے دنوں احرام کی حالت میں ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے۔ روزہ ہے، سال میں یا 1 مہینے روزے کے دوران تجارت اور باقی کام بھی چلتے ہیں، لیکن نماز تو ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ جناب جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے اعضاء تک سارے اعضاء کو، حتیٰ کہ دل اور دماغ کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ اس لیے فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی۔ وہ تو 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں معراج کی رات میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی، اور اللہ کے سامنے پیش کیا کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ سرمایہ جو آخرت میں دیکھا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں کہ جس سے اللہ براہ راست بات نہ کرے، الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کوئی دوسرا واسطہ اور ترجمان اللہ نہیں بنائیں گے، اور فرمائیں گے اللہ فرمائے اے میرے بندے، انسان بنایا تھا، جسم کے یہ اعضاء دیے تھے اور ساری نعمتیں دی تھی، بتاؤ میرے لیے اور آج کے دن کے لیے کیا کر کے آئے؟ اللہ کے لیے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ آخرت کا سرمایہ ایمان اور اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جیسے دنیا کے پولیس اور فوج اور وکیل، دنیا میں لباس ہوتا ہے خاص قسم کا اور ان کے عہدے ہوتے ہیں اور ان سے ان کی حیثیت کو پہچانا جاتا ہے، تو ساری کائنات، یہ پہاڑ، یہ ریت کے ٹیلے، یہ جنگل کی جڑی بوٹیاں اور درخت اور درندے انسان کو پہچانتے ہیں اس کے ایمانی اور دینی سرمایہ کی وجہ سے، ان کا ایک نور ہوتا ہے، تو یہ انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی نمازیں، اللہ کا ذکر، ایمان کی لہریں، دعوت کے انوارات، تعلیم میں بیٹھنے کے انوارات، یہ سرمایہ ہے انسان کا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہیں دنیا کے مال و اسباب سب کچھ، یعنی انسان اپنے گھر کو ساتھ نہیں لے آ سکتا، گھر کے اسباب سارے جو ہے ساتھ نہیں لے آ سکتا، اور گھر میں ہوتے ہوئے کئی کمرے ہیں لیکن ایک ہی چارپائی پر سوئے گا، ایک ہی جوڑا کپڑا پہنے گا، ساری چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دین کا سرمایہ، ایمان کی لہریں، نمازوں کا نور، تلاوت کا نور، دعوت کا نور، روزوں کا نور، یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سرمایہ انسان کے ساتھ چلتا ہے، اور کائنات میں اتنا شعور ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت والے ہیں۔
اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حکم دیا، آگ نے جلایا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سے بھی پانی برسا، نیچے سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے کشتی کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ قوم عاد پر اللہ نے ہوا بھیجی، فرمایا قوم عاد وہ تھی کہ ان جیسے بڑے جسموں والا دنیا میں ہم نے کسی قوم کو نہیں بنایا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، آبادیوں اور شہروں میں ان جیسے بڑے جسم والے ہم نے پیدا نہیں کیے۔ لیکن انسان عجیب جو ہے دھوکے میں آ جانے والا ہے کہ اپنی طاقت جسمانی طاقت میں ایسے گھومنے میں آئے کہ اللہ ہی کو بھول گئے، اور انہیں نعرہ مارا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیج کر سمجھایا، اے میرے بندو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو جب نافرمان ہوئے تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کلمہ دے کر، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو دے کر بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام اس کلمے کو لے کر پھرے۔ اور کیسے؟ یا قوم، اے میری قوم۔ حضرات انبیاء کرام کے دل میں کیسی اپنائیت ہوتی ہے، کیسی شفقت ہوتی ہے، اور وہ انسانوں کو کیسے نقصان سے نکال کر ایک حقیقی علم، اللہ کی پہچان اور اللہ کا دین ان کو بتلاتے ہیں، اور جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ اے میری قوم، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ یقین دلاتے ہیں مجھ میں عقل کی کمزوری نہیں ہے، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں کامل انسان اللہ کا نبی ہوں، تمہارا ہمدرد خیر خواہ ہوں۔ اللہ نے ایک دین کی امانت دی ہے، اس امانت کو لے کر آیا ہوں، تو میری اتباع کر لو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو۔ تو ہود علیہ السلام اس کلمے کو لے کر پھر رہے ہیں۔ جب اس ایمان والے تھوڑے سے ان کے ساتھ تھے اور قوم نے نہ مانا، تو اللہ کیسی قدرت والے ہیں کہ ہوا جیسی انسان کے لیے فائدہ مند چیز، ہوا جیسی کہ اس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی جسم ہے، کیسے انسان سانس لیتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور رگوں میں پھرتی ہے، اور دماغ کی رگوں سے بھی ہوا گزرتی ہے، اور انسان پاکیزہ ہوا کو سانس میں لیتا ہے، اور جب سانس چھوڑتا ہے تو اندر کا سارا کاربن ڈائی آکسائڈ زہر یہ باہر، پھر فوراً اللہ اس ہوا کو صاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تیری کون سی جو ہے نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ تو ہود علیہ السلام جب دعوت دی تو اللہ نے ہوا کے ذریعے، کیونکہ بڑے بڑے جسم تھے اور بڑی بڑی چٹانوں سے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے مضبوط گھر تھے، ہوا نے جب ان کے قدموں کو اکھاڑا تو وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے، اور گھروں کی کھڑکیاں اور ان نے جہاں دروازے بند کیے، اللہ نے ہوا کے ذریعے کھڑکیوں دروازوں کو اکھاڑا، اور کئی قوموں کے بارے میں جعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے ان کی بنیادوں کو اوپر کر دیا اور چھتوں کو نیچے کر دیا۔ اچھا، یہ ہوا کافروں کو تو ہوا میں اڑا کر ان کے جو ہے وہ زمین پر پٹک رہی ہے، اور ایمان والوں کے وہی اسی جگہ پر ایمان والے ہیں، حکم ہے کہ ایمان والے کے کپڑے بھی نہ پھڑپھڑائیں۔ ایسے اللہ نے جو ہے وہ اب ایمان والوں کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن رکنے کا نام ہی نہیں۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہوا نے ان کو فضاؤں میں اڑایا اور گردن کے بل زمین پر پٹخا، اور آبادیوں میں وہ ایسے الجھے ہوئے تھے جسے گھنے باغات آندھیوں کی وجہ سے جڑ سے اکڑ کر ایک دوسرے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دین اور کلمہ اور اس کی دعوت دے کر بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام کے آنے سے اللہ کی معرفت کا نور آتا، دین پر چلنا آسان ہوتا، اور جب دین وجود میں آ جاتا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، کہ انہیں اللہ کو پہچانا، اللہ کے حق کو پہچانا، اور اللہ نے جو دین اتارا ہے لوگوں کی ادائیگی حقوق والا، انہوں نے اس دین پر عمل کیا اور لوگوں کے حقوق ادا کیے، عدل اور انصاف والے بنے، تو ہم نے زمین کا وارث ان کو بنایا۔
لیکن انسان کی یہ فطرت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں، نعمتوں کی بارش تم پر برساتا ہوں، اور تم نعمتوں میں لگ کر سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ دوسرا نبی بھیجتے ہیں، انبیاء کرام آتے رہے، پیدر پہ آتے رہے، انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے اور دعوت سے ابتدا کرتے تھے، پھر علم پر چلاتے تھے، اور جب حق وجود میں آ جاتا تو اللہ نے بڑی بڑی باطل قوموں کو، اللہ نے طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کثرت والی تھی، اپنی کثرت پہ گھمنڈ کرتی تھی، اے نوح تمہیں ماننے والے تو بہت تھوڑے سے ہیں، ہم کتنے زیادہ ہیں، اللہ نے پانی میں ڈبویا۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ قوم سمود، انہوں نے دیکھا کہ عاد جو قوم عاد ہے، انہوں نے میدانوں میں اپنے بڑے بڑے جو ہے حویلیاں بنائی تھی، ہوا نے ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا، تو انہیں پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر محلے آباد کیے۔ کتنی بڑی عمر دی اور کیسی صنعت اللہ نے ان کو دی، کیسی سمجھ دی۔ صالح علیہ السلام آئے، اے میری قوم یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کو مان لو تو اللہ تمہاری ان چیزوں میں برکت دیں گے۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن باقی لوگوں نے نہ مانا، تو اللہ نے اس وقت فرشتے کی چیخ بھیجی، اور فرشتے کی چیخ بھیج کر وہ اپنے گھروں میں ایسے اونڈے منہ گرے کہ کوئی سانس چلنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کیونکہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر بستیاں آباد کرتے تھے، کیونکہ ان سے پہلے جو قوم عاد تھی ان کے بڑے بڑے پتھروں والی اور بڑے بڑے مضبوط ان کی عمارتیں تھیں ہوا کے ذریعے، تو انہوں نے کہا پہاڑوں کو ہوا کیا کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو قدرت والا ہوں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان اور زمین کے لشکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، روشنی کا انتظام کیا، ہواؤں کے گزرنے کا انتظام کیا۔ اللہ نے نبی بھیجے، ٹھیک صالح علیہ السلام، اے میری قوم اللہ کو تو پہچانو، اللہ پر ایمان تو لے آؤ، اور اللہ کے اتارے ہوئے دستور زندگی جو میں لے کر آیا اس پر عمل کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی تمہاری بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ لیکن انسان جب قوم کو دیکھ کر چلتا ہے اور عقل پر چلتا ہے تو یہ عقل اور یہ دنیا کا یہ ساز و سامان یہ تو دھوکہ دینے والی ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہی تو امتحان ہے اور یہی تو انسان کی ابتلا ہے کہ ہوتا ہوا چیزوں سے نظر آ رہا ہے، اور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان تو ہے ہی تمہارا دشمن، یہ تو بہت دھوکے باز ہے، قسمیں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، حالانکہ یہ بہت زیادہ یعنی عدو مبین ہے، تو اس کو تم دشمن بنا کر رکھو۔ تو صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو چند لوگ ایمان لے آئے، اللہ نے فرشتے کی چیخ کے ذریعے ان کے کلیجے پھاڑے اور ان کو جو ہے ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو دین دے کر بھیجتے تھے، وہی ان پر اترتی تھی، اور انبیاء کرام خود قوموں کے پاس آ کر اس دعوت والی محنت کو کرتے تھے، اور دعوت والی محنت سے ایمان بنتا تھا دین پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا اور وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، زمین کی خلافت ہم ان کو عطا فرمائیں گے، اور یہ زمانے کی خوردبین دوربین تمہارے ساتھ ہے، جیسے کہ پہلے خلیفہ بنایا ہم نے، زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور قیامت تک اللہ کا یہی دستور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس کلمے کو لے کر آئے فرمائے اتنا بڑا علم والا کلمہ ہے، اس کلمے کا دل سے اقرار کر لو، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، کیوں کہ عبادت کے لائق اور ماننے کے لائق اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کہ اللہ کی ہم نے مانی، لیکن ماننے کس کے طریقے پر؟ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اے میری امت تم اپنے نصیبے پر فخر اور ناز کرو کہ بغیر نبی کے اللہ نے کسی قوم کو چھوڑا نہیں، دنیا میں بھی قوموں کی اور امتوں کی نسبتیں نبیوں کی طرف، اور آخرت میں بھی قوموں کی نسبتیں امتیں ان کا حشر اپنے نبیوں کے ساتھ ہوگا، لیکن تم کتنی خوش قسمت ہو اے میری امت کہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور قیامت میں بھی تم ان کے ساتھ ہوگے، اور امت محمد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا۔
فرمایا تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے جیسا نبی تمہیں عطا فرمایا، اور میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے ایک تو اتنی بڑی امت عطا فرمائی، اور پھر وہ امت عطا فرمائی کہ امت ہوتے ہوئے کام وہ نبیوں والا کریں گے، کام نبیوں والا۔ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری زمانے، علاقے، قوم کے اعتبار سے محدود ہے، لیکن اے میری امت تمہاری جو ذمہ داری محدود نہیں ہے، پوری روئے زمین، قیامت تک آنے والے زمانے اور سارے انسان تمہارے میدان میں محنت کا میدان ہے۔ کہ جی میں تجارت کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں چیزیں پہنچ جائیں، میں جہاں انجینئر ہوں لوگوں کے گھر بناتا ہوں، اور میں جہاں ڈاکٹر ہوں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ اے امت محمدیہ، اللہ نے وہ دین تمہیں دیا ہے کہ جس دین کا تعلق ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلیں اور جن کا اس کائنات کا باقی رہنا، سلامت والا رہنا اور سارے انسانوں کی آخرت کا بننا، جس محنت کے ساتھ ہے اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے۔ تو بھئی اس محنت سے سستی اور اس محنت میں کوتاہی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، کلمے کی دولت عطا کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور حضور والی محنت، اور بتایا تمہاری ذمہ داری سارے انسانوں کی ہے۔ اے اللہ ہم نے جو وقت اب دنیا بنانے میں اور اپنی ذات کو بنانے میں لگایا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر کتنا ظلم کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے کہتے ہیں اس میں معافی مانگنا، رونا اللہ کے سامنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ زندگی کے لمحات ابھی باقی ہیں۔ اس بقیہ زندگی میں یہ نیت کرنا کہ اے اللہ بقیہ زندگی اور ساری صلاحیتیں ہم تیرے دین پر چلنے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے، اور ساری امت کو حضور کی محنت پر کھڑا کرنے، اور ساری انسانیت کو تقوی والی زندگی پر بلانے میں ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں گے۔ کیوں بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور فرمائے میرے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اللہ سے معاملہ تمہارا نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ کہ جی میں نے تو آپ کی خدمت، آپ کی کمپنی میں ملازمت اور آپ کے جو ہے کارخانے میں مزدوری، یہ تو کتنے عرصے سے نیت کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بھائی نیت ویت کا کوئی پتہ نہیں، پہلے اپنی صلاحیتیں دکھلاؤ، کام شروع کرو، ہم دیکھیں گے اور کس کے تھوڑا سا دیں گے۔ اللہ فرماتے میرے بندے جب سے تم نے نیت کی اسی وقت سے میری دین تمہارے لیے شروع ہو گئی۔ اے اللہ ہم نبی کی محنت کو مقصد بنا کر اور جب دنیا میں زندہ رہیں گے اور اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے، اور تربیت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ جیسے انبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور وہ بت بناتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا یہ میں نے بت بنائے ہیں بازار میں بیچے۔ ابا جان یہ بت کس لیے؟ کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ ابا جان یہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، تو آپ تو اس سے افضل ہیں اور انسان اس کی عبادت کرے۔ ابا جان یہ تو میں بات کرتا ہوں سنتے بھی نہیں اور کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو اپنے کتنی صاف باتیں تھیں، لیکن جو خواہش اور کفر کی چھاپ دل پر آ جاتی ہے تو انسان کتنا اندھا بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار سے، کتنے سادے انداز میں اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی سمجھایا ہے کہ ان کا جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری عیدیں بھی عبادت والی بنائی ہیں، یعنی یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ ہماری عید بھی عبادت ہے، وہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ اور دنیا والوں کی عیدیں جناب غل غپاڑا اور وقت کو ضائع کرنا، تو ان کی ایک عید تھی، اس عید کے لیے وہ جو میلہ لگتا تھا اس میں جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے رسول، ابراہیم تم بھی چلو نہیں، کیونکہ طبیعت اس کی سے خراب، پریشانی ہوتا نہیں کہ ذہن پریشان ہے، کسی بات کو دل نہیں چاہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہا کہ بھائی میری تو میں پریشان ہوں، میں جا نہیں سکتا، چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسی ہے میری قوم جو ان بتوں کی عبادت کرتی ہے، آج میں ایسا کام کرتا ہوں کہ میری قوم کو سمجھ آ جائے کہ بت واقعی یہ تو بالکل بیکار ہیں، بے جان ہیں، اور یہ عبادت کے لائق نہیں۔ نبیوں والی سمجھ تھی، اس لیے بت خانے میں گئے اور ایک ہتھوڑا لیا اور کسی کی گردن، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، کسی کو سب کو توڑ پھوڑ کر، اور جو بڑا بت تھا اور اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ کتنی بڑی دلیل تھی ان بتوں کے باطل ہونے کی، لیکن جب انسان عقل کا اندھا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔
وہ آئے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھیل تماشا کر لیا، خوشیاں کر لی، اب جاؤ اپنے بتوں کو نذرانے پیش کرو۔ اب جب بتوں کو نذرانے پیش کرنے ہیں، سارے بت ٹوٹے ہوئے اور کلہاڑا جو ہے اس کے بڑے بت کے ہاتھ پر یا کندھے پر رکھا ہوا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا۔ کتنی بڑی دلیل تھی کہ ایک بت نہیں تھا، کتنے بیسیوں بت ہوں گے وہاں پر، اور سب کے سب ٹوٹے ہوئے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ کتنی بڑی دلیل تھی۔ اللہ بچائے اس عقل کے اندھے پن سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دھوکے میں ہے اس دھوکے سے اللہ ان کو نکال دے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے کہ اے ابراہیم ہم مان گئے، واقعی یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آج ٹوٹے ہوئے تھے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ یہ اپنا کام اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ لیکن انسان جب عقل کا اندھا ہو جاتا ہے کہنے لگا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور کیا کرو کہ آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی دلیل دی تھی کہ دیکھو یہ بت جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تمہاری کیا حفاظت کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کیسے حفاظت کی۔ فرشتے بھی آ گئے، جبرائیل علیہ السلام، اے ابراہیم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر ان کو کہو تو یہ پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیں، اور یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، اس کو حکم دو تو یہ ہوا اڑائے اور آگ انہیں پر ڈال دے، اور یہ بارش کا فرشتہ ہے، اس کو حکم دو تو یہ آگ بجھا دے۔ فرمایا حسبی اللہ، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کو مانو۔ کہ نہیں ہمیں اجازت دی ہے، کہ پھر اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو میرا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو آگ ہوتے ہوئے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آگ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تکلیف دینے والی ہو، سلامتی والی ہو جا۔ 40 دن روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں گزارے، اللہ نے وہ راحت اور اطمینان عطا فرمایا جو شاہی محلات میں رہتے تھے وہ اس میں بھی نہیں ملا تھا۔ تو دلوں کو سکون دینے والی چیز کون سی ہے؟ تو اس طرح انبیاء آتے رہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، لیکن آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یہ انبیاء، ان کا مجموعہ ایک خوبصورت عمارت ہے۔ عمارت میں اینٹیں لگتی ہیں، تو سب سے پہلی اینٹ آدم علیہ السلام تھے، اور میرے آنے تک یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اب میرے آنے پر وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تم بھی، جب میں آخری نبی ہوں تو تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت تک زندہ رہتے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو ان کی عمر 1200 سال آتی ہے، 950 سال تو دعوت کی ہیں۔ کیسے 950 سال؟ 950 سال! اے میرے رب، دن کو بھی میں نے ان کو دعوت دی، راتوں کو بھی دعوت دی، جب ان کے پاس آتا ہوں تو کانوں میں انگلی ٹھونس کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیان کرنے والے کے سامنے چند آدمی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے تو وہ آگے بات نہیں کر سکتا، اور کپڑے سمیٹ لیتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں۔ قربان جائے نوح علیہ السلام کی استقلال کی۔ اللہ نے نبیوں کے قصے ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں، ان کی دعوت کی طرز کو ذکر کیا ہے کہ کیسے انبیاء اپنائیت کا اظہار کر کے، اور میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں اور اس امانت کے پہنچانے میں سب کچھ لگانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جہاں ہماری شرافت بخشی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے۔ فرمائے میرا احسان ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو 63 سال کے لیے دنیا میں بھیجا، اور 23 سال ان سے محنت کروائی، اور پھر ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے آپ کی امت کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ انبیاء کے لیے استعفاء، جی ہاں، پسند کرنا، اختیار یا چننا، اجتباء، برگزیدہ بنانا، یہ جو الفاظ نبیوں کے لیے ہیں وہ سارے الفاظ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیے۔ پسند کیا گیا، چنا گیا، برگزیدہ بنایا گیا، کہ ہمارا احسان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم،
کہ تم اپنی جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگاؤ، یہ اللہ نے تمہاری ڈیوٹی مقرر کی ہے اور اس کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جب تک اس فریضے کو پورا کر رہے تھے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی اور ان کے سامنے رک نہیں سکی۔ صحابہ کرام، ان کے جسم فقر و فاقے کی وجہ سے بالکل راڑ کی طرح پتلے ہوتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، دین کی محنت کی وجہ سے ان پر پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور تعداد بھی ان کی کم اور ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں، لیکن اللہ کی مدد کو لے کر میدانوں میں اترتے تھے اور کیا کہتے تھے، ابتعثنا اللہ، ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ ابتعثنا اللہ، بھیجنے والا بھیجے ہوئے کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کس نیت سے جاتے تھے؟ آج کروڑوں نوجوان اسلامی ممالک سے غیروں کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، لیکن دینے کے لیے نہیں، ان سے لینے کے لیے۔ اور صحابہ کرام جاتے تھے، کہتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے کس لیے آئے ہو؟ کیا تمہارے علاقے کی گرمی نے تمہیں ستایا ہے؟ ٹھنڈے علاقوں میں کہا نہیں، تمہارے علاقوں کی ٹھنڈک کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کیا تمہاری بھوک نے تمہیں ستایا ہے؟ کھانا لینے آئے ہو؟ کہ نہیں۔ کیا تمہارے جسم ننگے ہیں، گرمی سردی سے تم تنگ ہو یا تو لباس نہیں؟ کہ نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا، ہم خود نہیں آئے۔ تو اسی طرح بھائی اس دعوت کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا یقین کر لے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہم نے وہ مقصد بنا کر کرنا ہے، تو اس کے لیے تیار ہے بھائی انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ لِنُخْرِجَكُم مِّنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ تم مخلوق کے سامنے جھک کر کتنا انسان ہوتے ہوئے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا، اور ان کے آرڈروں اور حکم کی قید میں تم مقید زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہو، اس قید اور پابندی سے نکال کر ایک اللہ جس کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے اس کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ کسی چودھری کے گاؤں میں رہتے ہوئے چودھری کے خلاف بات کرو گے تو وہ اطمینان سے نہیں رہ سکتا، تو یہ کائنات اللہ کی، اللہ کو ناراض کر کے جو ہے ہم دنیا میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ تو کائنات کی اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، حکومتوں کے اور جو ہے قوموں کے بنائے ہوئے قانون، یہ اس میں نقص ہے، اس میں ہر طاقتور کا اپنے سے نیچے والے کو دبانا ہے اور اس پر ظلم کرنا ہے، تو باقی لوگوں کے بنائے ہوئے طریقہ زندگی کے ظلم سے نکال کر اللہ کے اسلام عدل والے جو ہے اسلام کی طرف بلانے کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ دین تمہیں دینے کے لیے فرمایا من عبادت العباد الی عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الی من جور الادیان الی عدل الاسلام۔ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین جس میں ان کے اپنے مفاد اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور وہ ظلم اس سے صادر ہو رہا ہے، ذرا اس سے نکال کر الدین اسلام کے عدل کی طرف۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، جب تم دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلو گے تو اللہ دل میں وسعتیں اور اطمینان عطا فرمائیں گے، وسعتیں اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا۔ تو یہ صحابہ کے اس طرح جو ہے نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے کام لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین الغریبا وسیعود کما بدا، کہ میں جب اس دین کو اور اس کلمے کو لے کر آیا تو لوگ رسم و رواج اور کفر اور شرک میں اس طرح دھسے ہوئے تھے کہ میرا دین ان کے لیے بہت اوپرا تھا، حالانکہ یہ فطرت والا دین ہے اور اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دستور زندگی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور صحابہ کرام کی مسلسل قربانیوں سے یہ دین سب سے زیادہ محبوب بن گیا صحابہ کرام کا۔ کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو بادشاہ تھا غسانی بادشاہ، پہلے اس نے ان کو لالچ دیا، دیکھا کہ یہ جماعت کے امیر ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، تو ان کو میں اپنے ساتھ ملا کر ان کی سمجھ سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے کہا کہ تم میرا دین اختیار کر لو، میں اپنی بہن یا بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا اور آدھا ملک مجھے تمہیں دے دوں گا۔ قربان جائیں اس صحابی کے اس بات پر کہ پوری مسلمانوں کے لیے رہبری کر دی۔ فرمایا تم صرف اپنا آدھا ملک دینا چاہتے ہو،
یہ جتنے عرب ممالک ہیں سارے مجھے مل جائیں تب بھی میرا دین میرے لیے اتنا قیمتی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر تمہارے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تو تھوڑے سے پیسوں پر انسان اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اللہ کے نام کی توہین کرتا ہے۔ کہ یہ تمہارا صرف ملک نہیں، سارے عرب ممالک مجھے مل جائیں، سارے خزانے مل جائیں تب بھی پلک جھپکنے کے برابر میں اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کا پھر کہ دیکھا بھی جب لالچ سے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ قابو نہیں آیا، ہم نے کتنی بڑی پیشکش کی، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ایسا کلمہ لائے ہیں کہ اس میں وہ امید والا کلمہ ہے کہ امید ہو تو اللہ سے، اور خوف والا کلمہ ہے کہ ڈر ہو تو اللہ کا۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کسی چیز سے اس کو ڈرنے نہیں دیں گے، جو اللہ سے امید باندھ لے گا اللہ کسی کے حوالے اس کو نہیں کریں گے۔ تو انہیں سمجھا کہ بھئی یہ میں نے پیشکش کی ہے چیزوں کی، اس کے دھوکے میں تو آئے نہیں، لہذا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو اور تیر اندازوں کو بلاؤ، تیر اس پر چلائیں، نشانہ ایسے کریں کہ اس کے جسم کو لگے گا لیکن جسم کے ساتھ سرسراہٹ کے ساتھ گزر جائیں۔ انہوں نے اپنے ترکش خالی کر دی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، ڈرا؟ کہا اس کے چہرے پر تو ایسا اطمینان تھا کہ ہمارے سارے تیر ختم ہو گئے اور اس کے ماتھے پر خوف کی شکن بھی نہیں آئی۔ کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی ذات پر ایمان۔ کیوں کہ جو تیر مجھے لگنا لکھا ہوا ہے، چاہے یہ سارے تیر انداز یہاں نہ وہ مجھے لگ کر رہے گا، اور اگر کوئی تیر میرے جسم پر لگنا اور نقصان اللہ نے نہیں لکھا، یہ تیر انداز کیا ساری دنیا کے تیر انداز آ جائیں تو ساری دنیا تیر لے لے اور نشانہ کرے تو کوئی تیر میرا نقصان کر نہیں سکتی۔ کہا جی اس کے ماتھے پر تو ذرہ برابر تیور نہیں ہے۔ کہا نہیں وہ ہماری طاقت کو سمجھا نہیں، ہم اس سے اور زیادہ جو ہے ایک ہیبت ناک منظر ایسا کرو کہ جو ہے وہ کڑھائی آگ پر چڑھاؤ اور اس میں تیل ڈالو، اور پہلے ان کے دو ساتھیوں کو جب وہ تیل ابلنے لگے اس میں ڈال دو، اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ کیسے کوئلہ بن گئے، تو اس کو پھر لے کر جاؤ، اور اگر یہ متاثر ہو تو واپس لے آؤ۔ جب ایسا منظر قصہ لمبا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ آدمی تو رو رہا ہے۔ کہاں اب یہ سمجھا ہے جب اس کو یہ موت نظر آئی، بلایا، کہا دیکھا اب تو تم ڈر گئے اور رونے لگے۔ اور بادشاہ سلامت تیری عقل اتنی جو ہے کھوٹی اور اتنی جو ہے بے قیمت ہے کہ تم میرے آنسوؤں کی قیمت نہیں سمجھ سکے۔ یہ آنسو کیوں نکلے کہ میں نے اے اللہ یہ جان تیری تھی، سب کچھ تیرے دین کے لیے لگایا، آخری جان کا نذرانہ تھا، اور وہ ایسے آگ میں اس میں ڈالتے ہی وہ روح نکل جائے گی۔ اے اللہ کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی روحیں ہوتی اور ہر روح کو اس طرح قربان کرتا تب بھی تیرا حق ادا نہ ہوتا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ کہا میں جو رویا ہوں اپنی کم بدعاتی پر، کم سر و سامانی پر، اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے۔ آج اللہ کی دی صلاحیتوں اور نعمتوں اور زندگی کے اوقات کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ تبلیغ کے ذریعے سارے لوگوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے، او دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا لو۔ کہا میں تو وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ ایک دم جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا، اور کہا تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلے بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ ایسا آدمی، ایسا روحانی آدمی، بادشاہ ان سے متاثر ہوا۔ کہا تم اپنے ان ہونٹوں سے جن سے تم نے بات کی ہے میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے قیدی ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں یہ عیسائی ہوتا ہوئے دین اسلام قبول کیا نہیں اور ہمارے نبی کا کلمہ اس نے بھرا نہیں اور میں اس کی پیشانی کو بوسہ دوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے تو چھوڑ دے لیکن میرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائے گا، اس لیے ساتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے ان کو بھی آزاد کیا، ساتھیوں کو بھی آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ تھا اور مدینے میں پہنچے، کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر کو واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ ایسا واقعہ ہے کہ سارے صحابہ کے سامنے آنا چاہیے اور پھر رہتی دنیا تک تمہارا یہ واقعہ آنا چاہیے، جس سے آج ممبر پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الصلاۃ جامعۃ کی آواز لگی اور سارے صحابہ جمع ہوئے، تابعین جو تھے جمع ہوئے، اور جمع ہو کر حضرت عمر نے کہا بیان کرو اے ابن رواحہ۔
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ بیان کرے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے جو اپنے ساتھیوں کی آزادی کے لیے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، ان کے دل پر بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو دور کرنے کے حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے میں ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں اور مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ تو بھائی یہ تھی صحابہ کرام اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے لگانے والے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے، زندگی کی سانس اور صلاحیتیں باقی ہیں، ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ اے اللہ بقیہ زندگی حضور کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم کریں گے اور ساری صلاحیتیں اس کے لیے لگائیں گے۔ تو بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ اکبر! کہ یہ بعد والے جب دین کی محنت کریں گے تو اللہ ہی ان کو ان کی تربیت فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی تو وہ امت ایسی ہوگی، ایسا ان کا ایمان ہوگا، ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہر ناگواری پر صبر کریں گے۔ ہاں بھائی یہ ایمان ایسا جو ناگواری، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو ناگواری آئی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ نے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مجھ پر ناگواری بھیجی ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بھیجے ہوئے حالات پر مسلمان صبر کر رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ فرماتے ہیں کہ ترازو، جو قیامت والا ترازو جس میں ساتوں زمین و آسمان کا، صبر والوں کے اجر کے لیے تو ترازو بھی ایک طرف اور صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بھائی کتنی ناگواری ہم پر آئی ہیں اور اس ناگواریوں کی صلاحیت کو ہم نے کتنا ضائع کیا ہے، کتنا زبانوں پر شکایت لا کر، کتنا وابیلا کر کے، کتنی بڑی طاقت کا ہم نے ضیاع کیا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، لیکن ناگواریوں کے ہونے پر صبر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی اس زمانے میں اللہ نے یہ کام ہمیں دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دین آیا تھا اوپرا اور عنقریب یہ اوپرا بن جائے گا، لیکن لوگ اس دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پردیسی بنا کر پھریں گے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان کے لیے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ طوبہ جیسا درخت جو جنت میں ہوگا، طوبہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے انعامات اور کامیابی اور جنت کے درجات ہیں، ان کے لیے جو اس زمانے میں اس کام کو کریں گے، یہ اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے۔ اور میں اس زمانے میں کیا قربانی کرنے والے ان کی قدر ایسی ہوگی کہ ایک کی قربانی پر اللہ تعالیٰ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات مرتب کریں گے۔ کتنے آدمی کی قربانی کے؟ اللہ صحابہ کرام کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو درجات اور بلند فرمائے۔ ہاں کیونکہ جتنی دعائیں ہوں گی تو اور درجات بلند ہوں گے، جنت کے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے محنت کریں گے اور ایک آدمی کی قربانی پر 50 آدمی کی قربانی کے ثمرات۔ صحابہ نے بات واضح کروا دی کہ اے اللہ کے رسول 50 ان میں سے قربانی کرنے والے پر نہیں، صحابہ میں سے جو 50 قربانی کریں گے اس پر جو ثمرات مرتب ہوئے، اس زمانے کے ایک قربانی کرنے والے کی قربانی پر وہ ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ لیکن بشرطے کہ وہ قربانی صحیح ہو، یقین صحیح ہو، اخلاص صحیح ہو، تقوی صحیح ہو، اسی کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو کون کون بقیہ زندگی کو اس پر لگانے کی نیت کرتا ہے بھائی؟ اللہ اکبر! ہم نے نیت کی، اللہ ہمیں اس کام والا شمار کریں گے، پھر اللہ تربیت فرمائیں گے۔ تو اس کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس مجمع میں سے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ 4 مہینے پورے کر کے پھر ہم اپنے علاقوں میں جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے پھر ہم اپنے علاقوں میں جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی شان کے مطابق پیش کیا، آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر ہماری تربیت فرمائیں اور موت تک اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اچھا بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 4 مہینے یقیناً لگے ہوئے ہیں، لیکن میدان تو اگلا ان کے لیے بھی ہے کہ سالانہ 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر یہ بھی کھڑے ہو کر اپنے ارادوں کو ظاہر فرمائیں اور اللہ کو دکھلائیں۔ 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر زندگی کا ہر لمحہ اور ہر صلاحیت اللہ کے دین کو اور حضور کی محنت پر عمر کو کھڑا کرنے کے لیے لگے۔ کتنی مبارکباد اور کتنی خوش قسمتی کی بات۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
तब जब ये किया है तब इसी को सामने रख कर कि हम इस काम के तकाज़ों को अपने ज़ाती तकाज़ों पर, घरेलू तकाज़ों पर और कारोबार के तकाज़ों पर मुक़द्दम, उनको मुअख़्ख़र कर दें, इनको मुक़द्दम कर दें। आला में अदना आ जाता है, लेकिन आला को छोड़कर जो नुकसान होगा अदना में लगने से वो नुकसान पूरा नहीं होगा। अदना को छोड़कर जो नुकसान आएगा आला को करने से वो नुकसान अल्लाह अपनी कुदरत से पूरा फरमाएंगे। तो भाई तैयार हैं इसके लिए? अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। तशरीफ़ माशाल्लाह पूरे मजमे ने तवज्जो ध्यान के साथ तशरीफ़ रखें भाई, तशरीफ़ रखें माशाल्लाह। पूरे मजमे ने अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो ध्यान के साथ बात सुनी, काम समझ में आ गया, जिम्मेदारी समझ में आ गई। ये जान माल अल्लाह ने दिया है, अब दीन के लिए दिया है। किस तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने इस दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने शान फज़ल फरमाए, करम फरमाए। माशाल्लाह पूरे मजमे ने नीयत और अज़म की पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को पहुँचाने के लिए मौत तक अदाएँ इरादे किए, तक़ाज़ों पे अपने आप को पेश किया। अल्लाह ने शान को देख के खुश हो रहे थे। फरिश्तों ने लिख लिया। अल्लाह फज़ात की क़ुर्बानी कबूल फरमाए। तशरीह इंशाअल्लाह 9:30 बजे, 9:30 बजे नीचे मजमे। भाई बैठो भाई, बैठ जाओ भाई, बैठे भाई, बैठे भाई, खड़े रहो, बैठे रहो भाई। आप कैसे खड़े भाई? बैठ जाओ भाई, अल्लाह वाले बैठ जाओ भाई, तशरीफ रखें भाई, बैठ जाओ अल्लाह वाले, बैठ जाओ, बच्चों को हराम नहीं करो, बैठ जाओ। 9:30 बजे इंशाअल्लाह तशरीह होगी नीचे मस्जिद में। सुकून वाली जगह पर हमारे मेहमान आए हुए, इनकी जमातें लगी।